اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 4 آج ہم کریں گے، پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 77 سے دیکھیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دینا، نہ تم کو کسی کے تعقب کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی قسم کا خوف ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَّهُم۔ پس فرعون اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے چلا تو سمندر ان پر جیسے ملنے کو تھا آ ملا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون اپنی قوم کو بری راہ لایا اور نیک راہ ان کو نہ بتلائی۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا گیا کہ سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ۔ اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو۔ راستے میں سمندر یعنی بحر القلزم حائل ہوگا، سمندر کی موجیں تمہارے راستے میں حائل نہیں ہوں گی۔ انہی کے اندر سے اپنے لیے خشک راستہ نکال لو اور اس سے گزرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے تعقب کرتا ہوا آ پکڑے۔ لکھا ہے کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آبادی قبطیوں یعنی فرعونی مصریوں سے بالکل جدا تھی۔ وہ حکمران قوم تھی، کمزور اسرائیلیوں کے ساتھ رہنا اپنے لیے باعث ذلت سمجھتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے فائدہ پہنچا، رات ہی کو سب کو اکٹھا کیا اور سب کو لے کر بحر قلزم کے انتہائی سرے پہ جا پہنچے۔ جب فرعون کو یہ اطلاع پہنچی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے، فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پیچھے پیچھے تمام لشکر ہی تھے اور آگے دستے میں فرعون تھا، اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ گروہ بنی اسرائیل کا پچھلا حصہ اور لشکر فرعون کا اگلا دستہ جب قریب ہو گئے تو اسرائیلیوں کو اندیشہ ہوا کہ اب ہماری گرفت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ سمندر میں لاٹھی مارو۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی، فوراً پانی پھٹ گیا، 12 راستے خشک نمودار ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ ہر قبیلے کا ایک جدا راستہ بن گیا، بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلویٰ نازل فرمایا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوی وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔
ہم نے جو نفیس چیزیں تم کو دیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے مت گزرو، کہیں میرا غضب تم پر واقع ہو جائے، اور جس شخص پہ میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا گزرا ہوا، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، پھر اسی راہ پر قائم رہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر آ رہا ہے۔ اول یہ کہ ان ظالم دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے تباہ و برباد کیا۔ یہ ایسا احسان تھا کہ جس سے بنی اسرائیل زندہ ہو گئے، ہر وقت کی تکلیف، ذلت، مشقت، مصیبت سے چھٹ گئے۔ دوسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل بھی دنیا میں ایک باوقت قوم شمار ہونے لگی تو ان کی دینی ہدایت کے لیے کوہ طور پر تورات دینے کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور مقررہ ایام میں عبادت اور ریاضت کی اور ان کو کتاب ہدایت یعنی تورات عطا کی گئی۔ تیسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں کے سبب وادی طے میں پھنس گئے اور رہائی کی کوئی شکل نظر نہ آئی اور تمام زاد راہ ختم ہو گیا سوائے موت کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا، تو ایسے آڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو لذیذ، پاکیزہ اور حلال روزی عطا فرمائی۔ من اور سلوہ ان کو بامشقت بے قدر ضرورت ملنے لگا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے لیے آسمان سے اتری تھی، اور سلوہ ایک قسم کا پرندے تھے جو ان کے پاس آ جاتے تھے، اور بنی اسرائیل بقدر ایک دن کی خوراک انہیں لے لیتے تھے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ آپ کو اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ یہیں تو ہیں میرے پیچھے پیچھے، اور میں آپ کے پاس جلدی سے اس لیے چلا آیا کہ آپ خوش ہوں گے۔ قَالَ وَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور اس کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي۔ غرض موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، فرمانے لگے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا تھا، یا تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ اچھا 3 آیات کو بھی دیکھ لیں۔ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا، لیکن قوم کے زیور میں سے ہم پر بوجھ لادھا رہا، سو ہم نے اس کو ڈال دیا، پھر اس طرح سامری نے ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ پھر اس سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کیا کہ وہ قالب تھا جس میں ایک آواز تھی، سو وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا موسیٰ کا بھی معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے، کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہ تو اس کی کسی بات کا جواب دے سکتا اور نہ اس کے کسی کو تکلیف یا نفع دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اب یہاں سے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے تو راستے میں بنی اسرائیل کی سرکشی کے سبب، جس کو وادی طے یا وادی سینا کہا جاتا ہے، تمام بنی اسرائیل پھنس گئے، جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور غیب سے روزانہ من و سلوہ ملنے لگا، جس سے بلا مشقت روزانہ کھانے کا انتظام ہو گیا۔ پینے کے لیے وہاں پانی نہ تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ ہم پانی کہاں سے پئیں، یہاں تو پانی پینے کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ الہی میں التجا کی اور وحی الہی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کیا، فوراً 12 چشمے زمین سے ابل پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، ہر ایک کے لیے جدا جدا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب کھانے اور پینے کی ضرورت سے اطمینان ہو گیا تو بنی اسرائیل نے تیسرا مطالبہ کیا کہ گرمی کی شدت اور سایہ دار درخت و مکان وغیرہ کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گرمی اور تپش ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اس سخت تکلیف سے بھی ان کو نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی گئی اور آسمان پر بادلوں کے سائے بنی اسرائیل پر آ گئے، اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے بادلوں کا یہ سایہ ان کے سروں پر رہتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی مسلسل بارش ہوتی رہی، مگر یہ عجیب الفطرت قوم نافرمانی کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہوں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی تاکہ اسرائیلی قوم کے پاس اپنا دستور العمل قانون اصلاح ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں حصول کتاب کی دعا کی، جس پر حکم ہوا کہ 70 بنی اسرائیل کو منتخب کر کے سب کو لے کر کوہ طور پر آؤ اور 1 ماہ کے روزے رکھو، اور پھر بعد میں اس میں 10 روز کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ کل 40 روزوں کا حکم ہوا تھا۔ حکم الہی کے موافق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی منتخب کیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم پر اپنا خلیفہ بنایا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک شخص سامری بھی تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہا اور قوم سے بولا، میں تمہارا معبود تم کو دکھاؤں جو تم کو مصر سے نکال کر لایا۔ سامری کے متعلق جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا منافق اور منافقین کی طرح فریب و چال بازی سے سیدھے سادے بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ سامری نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ مصریوں کے جو تمہارے پاس زیورات ہیں وہ میرے پاس لاؤ۔ اور اس طرح اس نے زیورات کو پگھلا کر بچڑے کی شکل میں ایک معبود بنا دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے لیے شریعت کی تختیاں یعنی کہ تورات کی تختیاں لے کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت رنج افسوس اور غصہ آیا کہ ایک بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو ضرور منع کیا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ یہاں پر 4 سوالات ہیں۔ مصر کے رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے سمندر میں لاٹھی مارنے سے کتنے راستے بنے؟ آیت نمبر 77۔ تیسرا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے سمندر سے گزرے؟ اور چوتھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تحریر کریں، آیت نمبر 80 اور 82۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم کو تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کی گمراہی اور بے دینی کے فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے، اور دین اسلام پر ہم کو سختی سے قائم رکھیے اور اس پر استقامت نصیب فرما دیجیے۔ ہم نے جو وعدہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کیا ہے، اس وعدے کو پوری طرح اپنی حقیقت کے ساتھ پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔